السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 52۔ یہ ایک قرآن مجید پیغام ہے، بلاغ پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے، یعنی لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے خبردار کیا جائے۔ سوچا جائے تو ہم خبردار کس کو کہتے ہیں؟ خبردار کس کو کرتے ہیں؟ ان کو جہاں مصیبت پریشانی کوئی بڑی آفت آنے والی ہوتی ہے تو خبردار۔ یہاں اشارہ ہے قیامت کی طرف، لوگوں کو اس قیامت سے ڈراؤ تاکہ اور ابلاغ کرو، تو انشاءاللہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے قرآن سے بہت فیض حاصل ہوگا جب وہ سمجھ کے پڑھیں گے۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں آیت نمبر 104 یعنی 104، سورت ہماری البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، یہاں ڈائریکٹ ہم سے خطاب ہے جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذو الفضل العظیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ
موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدیر۔ 109 پر ہم اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 104 سے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ ڈائریکٹ ہم کو کتاب ہے، یہ اس وقت کے مشرکین مکے کے کافروں کو خطاب تھا، کیونکہ وہ ہمارے نبی پر ہمیشہ استہزاء مذاق ٹھٹھولیاں کرتے تھے، تو یہاں اشارہ ہے ان کی طرف، لیکن یہ سب کو ہے خطاب۔ جو خطاب قرآن میں آ گیا یعنی مومنین کو تو سب کو خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اے ایمان والو، تم نبی کو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رائنا کے معنی ہے ہمارا لحاظ اور خیال کیجیے۔ بات سمجھ میں نہ آئے تو سامع اس لفظ کو استعمال کر کے متکلم کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، لیکن یہودی اپنے بغض و عناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے، جس کے اس کے معنی میں تبدیلی اور ان کے جذبہ عناد کی تسلی ہو جاتی۔ مثلا وہ کہتے رائنا، یعنی رائنا کی معنی ہے ہمارے چرواہے، یا رائنا احمق وغیرہ۔ جیسے وہ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے، یعنی تم پر موت آ جائے، تو ہمیں سلام بھی اچھی طرح زیر زبر الفاظ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم یعنی تم پر رحمتی سلامتی ہو، اور السلام علیکم کی معنی ہے تم پر موت آئے، جیسے وہ مشرکین کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انظرنا کہا کرو۔ اس سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ جن میں تنقیص و اہانت کا شائبہ ہو، ادب و احترام کے پیش نظر وہ استعمال صحیح نہیں۔ تو یہاں ایسے لوگوں کے لیے جو غلط گفتگو بھی کرتے ہیں، یہاں والکافرین عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 105 میں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں، وَلَلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو۔ ان کے اس حسد سے کیا ہوا؟ وہ چاہتے تھے ہمارے نبی پر، مسلمانوں پر کوئی خیر نازل نہ ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں خصوصیت عطا فرماتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ سب عزت اور ذلت، جیسے ہم دعا نہیں مانگتے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جس کو اللہ عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ معنی
بھی آتا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسہا بخیر منہا، جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر اس جیسی اور لاتے ہیں۔ او ننسہا نات بخیر منہا او مثلہا علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ننسخ کے لغوی معنی تو نقل کرنے کے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے ہیں۔ یہ ننسخ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا، بعد میں اسے حرام قرار دیا گیا وغیرہ۔ اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمائے، ان کی جگہ نیا حکم نازل فرمایا۔ تو اگر قرآن میں ایسی آیتیں آگے آئیں گی جو پہلے جائز تھی، بعد میں قرآن میں، کیونکہ پہلے دوسرے آسمانی کتاب تھے، ان میں دوسرے احکام تھے، جب ہمارا قرآن آیا تو کچھ تبدیلی ہوئی۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا؟ من قبل، سئل موسیٰ من قبل۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہم نے بقرہ کی جب ہم نے گائے ذبح کرنے کی جب ہم نے پڑھے تھے تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوال کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کرے مسلمانوں، صحابہ کرام کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر ضروری سوالات مت کیا کرو، اس میں کفر کا اندیشہ ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، بعد میں ہم سب کو، کہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے یہودی اور مشرک کہ مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کبھی بھی ایمان مضبوط ہو۔ ان کو حسد تھا، ضد تھا، محض حسد و بغض کی بنا پر۔ حسدا من انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، تم بھی معاف کرو اور چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ ما تبین لہم الحق فاعفوا واصفحوا، معاف کرو اور چھوڑ دو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں ہمیں اس میں یہ بھی مسئلہ پتہ چلا، اگر کوئی آپ سے خواہ حسد، ساڑ، بغض رکھتا ہے، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، خواہ ان سے اٹکیے، یا مطلب حسد ساڑ میں اس سے تنازع پیدا نہیں کیجیے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔